السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ انسان اپنے رب سے، اپنی آخرت سے اس قدر غافل ہو چکے ہیں، حساب و کتاب کو اس قدر بھول چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی اس حالت کو دیکھ کر فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے لیکن وہ غفلت میں ہیں، اعراض برت رہے ہیں اور توجہ نہیں دے رہے۔ انسان کو دنیا میں 10,000 کا حساب دینا پڑ جائے، کسی نے 10,000 آپ کو دیے اور کہا کہ میرے لیے فلاں فلاں چیز خرید کے لائیں، تو ہمارے لیے وہ مشکل ہو جاتا ہے اس کا حساب دینا، اور جہاں ہم نے ساری زندگی کا حساب دینا ہے اور رب کائنات کے سامنے حساب دینا ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس دن، قیامت والے دن، ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس سوال کا ہم نے کیا جواب دینا ہے، وہاں حساب کیا دینا ہے، اس سے ہم غافل ہیں، اور اتنے غافل ہیں کہ دنیا کی زندگی میں کھوئے ہوئے ہیں، دنیا کی زندگی میں مگن ہیں، عیش و عشرت کر رہے ہیں، اور ہم اپنے حساب و کتاب کو بھول جاتے ہیں۔ ہم کسی بھی جگہ ہوں، دکان پہ بیٹھے ہیں تو پھر اپنے رب سے غافل ہو جاتے ہیں، کاروبار میں مصروف ہیں تو رب سے غافل ہو جاتے ہیں، کہیں سفر پہ بھی جا رہے ہوں تو ہم اپنے رب سے غافل ہو جاتے ہیں، اور ہمیں ایسے لگتا ہے کہ کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ہمارا حساب لینے والا نہیں ہے، ہم تو آزاد ہیں، اور اس قدر آزادی سمجھ لیتے ہیں کہ گویا ہم دنیا میں بھی آزاد ہیں اور آخرت میں بھی آزاد ہی رہیں گے، اور ہم سے کسی نے کوئی سوال نہیں کرنا۔ خاص طور پر آپ نے دیکھا ان ایام میں، حالیہ دنوں میں، ایک حادثہ جو موٹر وے پہ پیش آیا، اور کس طرح سے 5 لوگ جو ہیں لقمہ اجل بن گئے، کس طرح سے وہ اللہ سے غافل تھے اور کس طرح کا سفر وہ طے کر رہے تھے۔ سب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے گانے بھی چل رہے ہیں اور گالیاں بھی دی جا رہی ہیں، پھر غفلت کا یہ عالم ہے اور تکبرانہ انداز کی یہ کیفیت ہے۔ تو انسان جتنا بھی مالدار ہو جائے، انسان جتنی بھی سہولیات حاصل کر لے، ہمیشہ اس کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، میرے رب نے میرا حساب و کتاب لینا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے سفر طے ہو رہا تھا، اور کہیں ہمارا سفر تو ایسا نہیں ہوتا، کہیں ہم جب سفر پہ جاتے ہیں تو اس طرح غفلت کے ساتھ تو سفر نہیں کر رہے ہوتے کہ بجائے تلاوت قرآن سننے کے، بجائے دعا کرنے کے، بجائے اچھے کام کرنے کے، ہم اس طرح کے اگر کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، اور اس حال میں اگر موت آ جاتی ہے تو پھر یہ انتہائی شرمندگی کا مقام ہے اور ندامت کا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اور اگر خاتمہ اس طرح کی کیفیت میں انسان کا ہو جائے تو پھر کیا بنے گا۔ تو کوشش ہر انسان کو یہ کرنی چاہیے کہ وہ اللہ سے غافل نہ ہو، وہ حساب و کتاب سے غافل نہ ہو جائے، اور اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھے کہ میں نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ میں سفر میں ہوں تو پھر بھی میرا سفر اللہ کی فرمانبرداری میں گزرنا چاہیے، میں دکان پہ بیٹھا ہوں تو اللہ کی فرمانبرداری میں ہونا چاہیے، اور میں اگر کاروبار کر رہا ہوں، کوئی اور کام کر رہا ہوں، کسی بھی جگہ زندگی کے کسی لمحے میں اپنے رب سے غافل نہ ہو جاؤں۔ اگر غافل ہو گئے تو پھر انجام یہ ہوتا ہے کہ انسان اسی غفلت میں جب رب کے پاس پہنچتا ہے تو پھر رب کے سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا، حساب و کتاب میں کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، انسان اس قدر غافل ہو جاتا ہے کہ قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو قبر تک پہنچنے سے پہلے ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے، اور اگر ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا سفر اگر نافرمانی میں ہوتا ہے، ہمارا حضر نافرمانی میں گزرتا ہے، ہماری راتیں نافرمانی میں گزرتی ہیں، ہمارے دن اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں گزرتے ہیں، تو پھر اس غفلت سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم غفلت سے نکلیں، اللہ رب العالمین کے سامنے حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہونے کے تصور کو اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر اس کے لیے تیاری کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حساب جو ہے وہ آسان فرمائیں، اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔